ویلکم بیک ٹو آف کال ٹاک. ہماری فون ہمارے سے سوال کیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر اس وقت اگر ہم پلاٹ لینے جاتے ہیں تو اسلام آباد کے جو سیکٹرز ہیں اس کے اندر کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں 1 کروڑ کے اندر اچھا پلاٹ مل جائے 5 مرلے کا اسلام آباد کے سیکٹرز کے اندر؟ تو آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 1 کروڑ سے زیادہ ہی ہوئے گا. 1 کروڑ تو مشکل ہے جو میری اس کے مطابق اسلام آباد کے سیکٹرز کے اندر. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد کے جو سیکٹر ہیں I8 ہے, یہ G9 ہے, G7 ہے, ایون G8 ہے, یہ تو بس اسلام آباد کا نام ہی ہے. یہاں اسلام آباد نہیں ایگزسٹ کرتا. نہ ہی یہاں کی صفائی ستھرائی ہے, نہ ہی یہاں کوئی کوالٹی لیونگ ہے, نہ کوئی پراپر پارکس ہیں. کچی آبادیاں ہیں, اس کے اندر بہت زیادہ جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, تو وہ ان کی تو وہاں تو کوئی لائف ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو اس کے علاوہ آپ اگر اسلام آباد کو اگر آپ ایسے اوورال دیکھیں نا, تو وہ جو سیکٹرز کے اندر اسلام آباد تھا وہ تو کبھی تھا. اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہاں سے گئے ہوئے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ اب وہ جو اسلام آباد تھا وہ پرزرو ہی نہیں رہ سکا, وہ اس طرح کا نہیں رہ سکا کہ آپ وہاں آ کے رہیں اور وہ کریں. اسلام آباد ایکسپینڈ کر گیا, اسلام آباد مختلف جگہوں میں پھیل گیا, اور نئے جو سوسائٹیز تھیں جو بنی تھیں DHA بیریا وغیرہ, ادھر کی لیونگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے انسٹیڈ آف اسلام آباد کی, کیونکہ وہاں کی مینٹیننس ہے, وہاں ہر چیز جو ہے وہ مطلب ایک اپ ٹو دا مارک ہے. اور بیچ میں پھر اسلام آباد ایکسپریس وے ہے, اور اب یہ سگنل فری ہونے جا رہا ہے. تو جب یہ سگنل فری ہو گیا تو پھر آپ اس ایکسپریس وے کے سے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں. تو اسلام آباد میں تو کروڑ روپے مرلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. 1.5 لاکھ روپے 1.5 کروڑ روپے مرلہ ہے جو ریزیڈینشل وہ ملے گا آپ کو. تو اس کے علاوہ وہ ہے تو جو ابھی اویلیبل ہے نا ادر اسلام آباد کے سپر میں آس پاس اچھی لوکیلٹی کے اوپر یہ وغیرہ, تو وہ بھی آنے والے ٹائم میں بہت ایکسپینسو ہونے والے ہیں, کیونکہ وہ چوائس نہیں ہے نا ابھی کوئی. گورنمنٹ کو ایسی اسکیم دینی چاہیے تھی کہ اسلام آباد سٹی کے پیرلل ایک اور سٹی بنتا, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی جو ان کی جگہ پڑی ہے اسلام آباد کی, پچھلے دنوں عمران خان آئے تو انہوں نے وہ سارے جو قبضے تھے وہ چھڑوائے تھے, تو وہ زمینیں خالی کرائیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے اوپر کچھ بن جائے تو بہتر ہے, ورنہ آنے والے سالوں میں پھر لوگ قبضے کر لیں گے. اس ملک کا کوئی والی وارث تو ہے نہیں, مائٹ از رائٹ ہے. تو جس کا دل کرتا ہے وہ قبضہ کر کے تو وہ وہاں پہ وہ ایک تعمیرات کر لیتا ہے. تو پاکستان اسلام آباد کوئی اگر محب وطن ہو تو وہ تو اسلام آباد کے ساتھ ایک نیا شہر بنائے, لاہور کے ساتھ ایک نیا شہر بنائے, کراچی کے ساتھ ایک نیا شہر بنائے. اس سے کیا ہوگا کہ نئے لوگوں کو نئے جگہ رہنے کے لیے ملیں گی, نئے علاقے ڈیولپ ہوں گے, نئی اکنامک ایکٹیویٹی چلے گی, اور جو اتنی بڑی جو سرکار میں حکومتی افسر شاہی ہے وہ کوئی کام کرے, ٹھیک ہے نا. تو جو پرائیویٹ شعبہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں نا, پرائیویٹ سوسائٹی ہے وہ ایک سوسائٹی ایک فیز ڈیولپ کر لیتی ہے یا ایک ایریا ڈیولپ کر لیتی ہے, پھر وہ کہیں اور کام کرتے ہیں تو لوگوں کو وہاں بھیجتے ہیں کہ جی یہ کام اب کرنا ہے, نیکسٹ یہ ہے, نیکسٹ پروجیکٹ یہ ہے. تو وہ بیک ٹو بیک جو ہے ان سے کام لیتے ہیں. سرکاری نوکر جو ہیں ان سے کام کوئی نہیں ہو رہا, بس تنخواہیں ان کو مل رہی ہیں, اور غریب عوام کو جو ہے نچوڑ کے ان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. تو یہ ظلم جو ہے وہ کب تک جاری رہے گا؟ لوگ اب تنگ آگے ہوئے ہیں, تو اس کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ اشرافیہ کے آگے آ کے بس وہ بے بسی ہے لوگوں کی. جہاں اشرافیہ اور جہاں پیسہ, یہ جو ریئل اسٹیٹ وغیرہ یہ مال پیسے کی چیز ہے, اور اس کے اندر تو یہ اشرافیہ بری طرح جو ہے وہ صلاحیت کر چکی ہوئی ہے, کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اگر گورنمنٹ نئے شہر بنائے تو ان کے انٹرسٹ کی چیزیں نہ بکیں, اور ان کی جو وہ بنا رہے ہیں وہ بے توقیر اور بے ویلیو ہو جائیں, وہ کبھی وہ ہونے نہیں دیں گے. مستقبل کے لیے کام ہو رہا ہے, عام پاکستانی کے مستقبل کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا انفارچونیٹلی. اور یہ ظلم ہے, اور یہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. آپ دیکھیے ان کا حشر کیا ہوگا, ان کا جو تابوت آئیں گے آپ دیکھیے گا. ہم تو اس ٹائم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کرے ہم وہ دیکھیں جو یہ ظالم ہے, یہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے. اور وہ تو یہ مسئلہ ہے کہ اب وہ اچھا پھر یہ جو مخصوص طبقہ اس کے پاس انلمیٹڈ پیسہ ہے وہ چیزیں خرید لیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے کوئی عام آدمی تو خرید نہیں سکتا نا, کیونکہ اس کی جو قوت خریدا ہے اور اس کے بعد حرام والے کی جو قوت خریدا ہے, آلدو کہ وہ حرام
اگلے جہان بھی لے کے جائیں گے جس طرح سے انہوں نے اپنی نسلوں میں صلاحیت کر گیا. حرام کا وہ ان کا حساب کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے آگے ایسے کوئی نوکر چاکر ہوں گے جو کہ نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کو بھی جا کے جو ہے نا وہ کہیں گے ہمارا فائز عیسیٰ بھی ہمارا تھا, اور وہ جو ہے نا افتخار چودھری بھی ہمارا تھا, اور جا کے بتائیں گے. لیکن وہاں جو اللہ کا حساب ہے, ہمارا تو اسی کے اوپر ایک ایمان ہے کہ وہ حساب ہے جو کہ ہونے والا ہے, اور ان کے تماشے دیکھنے والے ہوں گے وہاں, ان کا جو حشر ہوگا ان ظالموں کا. تو ان کو تو اس چیز کا اندازہ نہیں, کیونکہ حرام جب صلاحیت کر جاتا ہے تو وہ پھر اللہ رسول بھول جاتا ہے. وہ پھر مدینہ شریف میں جا کے رشوت کی باتیں کرتے ہیں, جج خریدنے کی بات کرتے ہیں. تو وہ تو یہ ہے ان کا جو قبلہ و کعبہ ہے وہ پیسہ ہے, حرام کا پیسہ. اور ان کے سپورٹر جو نیچے ان کو فائدہ بچانے کے لیے غریب آدمی کو کٹ کے مار کے ذلیل کر کے کپڑے ننگے کر کے جو ہے نا نمبر لے رہے ہیں, پرموشنیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کا بھی حشر ان سے بھی برا ہی ہوگا. کیونکہ جو چور کے سہولت کار ہیں وہ بھی تباہ ہوں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ تباہ ہوں, کیونکہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں نا جو سکوپ تو ہر چیز کا ہے, لیکن کچھ لوگوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. اللہ ان کے ہاتھ توڑے, اللہ ان کو تباہ ہو, ان کی نسلوں کو برباد کرے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.